بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر زیاد آفیشل دیکھنے اور سننے والوں کو تہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کروایا۔ میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا اس سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا ہماری مثال اس لومڑی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پھر دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسے ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا آج ہی جانا چاہتا ہوں، اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہیں۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام جرج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام جرج پر پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم حدم مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کو خوش آمدید ہو۔ میں نے کہا تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ میں نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے، اور حرم میں اپنی سواریاں بٹھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنی صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہے اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اپنے سے پہلے کی تمام گناہیں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دیں۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم ضروری اور مشکل امور میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔